ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو اول ہے، جو اخیر ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، جو ہر قسم کی عزتوں اور ذلتوں کا مالک ہے، کہ جب وہ کسی کی مدد کر دے تو اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اور وہ جس کے درجات کو بلند کر دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جو انتہائی مشہور احادیث میں سے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، پیشن گوئی کی ہے، اور کامیابی کا ایک پیمانہ اور کسوٹی بیان فرما دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہ خبر ہے جس میں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ جب ان کے انبیاء کی وفات ہو گئی، انہوں نے دین کو بدل دیا، تحریف کر ڈالی، اور وہ چیزیں دین میں داخل کر دی جو دین کا حصہ تھی ہی نہیں، بلکہ ایسی چیزوں کا اس میں دخول کر دیا کہ جو دین نازل ہوا تھا اس کے بالکل برخلاف وہ چیزیں تھیں. یعنی بنیادی عقائد کو ہلا دینے والی وہ چیزیں انہوں نے دین میں داخل کر دی. یہ خبر دی تھی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اور کہا کہ میری یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس حدیث کو بیان کرنے کا، یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث اگر کوئی بیان کرتا ہے یا اس کے مفہوم کو بیان کرتا ہے تو گویا فرقہ واریت پھیل رہی ہے، فرقہ واریت پر جو ہے اس پر بولا جا رہا ہے. یہ فرقہ واریت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ جس میں اگر جس کو انسان صحیح طریقے سے سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. یہ وہ واحد ہے، یہ واحد اس میں کسوٹی یا اس میں ایک پیمانہ دیا گیا ہے کہ ہر قسم کے اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ایک حدیث بن سکتی ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں خبر دی ہے، پیشن گوئی کی ہے کہ یہ امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب غور کیجئے تاریخ اسلام پر، اسلامی تاریخ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جب صحابہ کرام خلفائے راشدین کا دور آتا ہے تو خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہما شیخین کا دور گزرنے کے بعد فتنے وجود میں آنا شروع ہوتے ہیں۔ بلوائیوں کا فتنہ وجود میں آیا، جو حضرت عثمان پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے تھے، اور یہ اس قدر اپنے فتنے میں جو متشدد تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ وقت تھے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ۔ جب ان کو طاقت مل گئی تو فتنوں نے اور زور پکڑنا شروع کیا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تاریخ کے حوالے سے ایک طرف دکھائی دیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف دکھائی دیتے ہیں، اور انہی دوران میں اسلام کا یا اسلام سے ہم کہیں خارج ہونے والا سب سے پہلا فرقہ جو خوارج کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں وہ وجود میں آیا۔ یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہاں یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس میں جو ہے وہ لڑیں گی، مٹبھیڑ بھی ہوگا۔ تو بہت ساری پیشن گوئیاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس میں خوارج کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، جن کی قرآن کی تلاوت کے آگے تم اپنی تلاوت قرآن کو کمتر سمجھو گے، لیکن یہ اسلام میں داخل ہو کر ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے جو ہے تیر اپنے شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے، اور کہا کہ جب بھی تم انہیں پاؤ عاد و ثمود کی طرح انہیں قتل کرو۔ یہ خوارج ہے، خارجیت ہے آج کے نام سے جسے ہم اخوانیت اور ان ناموں سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے ان کا معاملہ کیا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ جب خوارج الگ ہوئے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جب جنگ صفین ہوئی تو کبھی بھی یہ جنگ ہونا نہیں چاہتی تھی، صحابہ کرام اس پر تیار نہیں تھے۔ آپ اگر صحیح خلفائے راشدین کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ دیکھیں گے دونوں گروہوں میں ایسے شر پسند عناصر موجود تھے جنہوں نے راتوں رات حملہ کیا، اور یک بیک دونوں جانب سے جو ہے وہ جنگ شروع ہو گئی۔ اب جب اس کو روکنے کی باری آئی، جنگ شروع تو ہو گئی تھی، صحابہ کرام چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ جنگ رک جائے، تو حکم مقرر کیے گئے دونوں جانب سے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے۔ ایسے موقع پر جب حکم مقرر کیے گئے تو اس وقت جو ہے یہ خوارج کیا کلمہ لے کر، قرآن کی آیت لے کر الگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ یہ فیصلہ کرنے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ فیصلہ تو اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، انسانوں کا یہ حق نہیں ہے۔ حالانکہ وہ یہاں بہت بڑی غلطی پر تھے، اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل، کہ وہ جو کلمہ ہے، جو نعرہ دے رہے تھے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن اس سے مراد جو لے رہے تھے وہ باطل ہے۔ ان کے پیچھے حقیقت میں بغض صحابہ چھپا ہوا تھا، انہیں ایک موقع چاہیے تھا، وہیں سے انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکفیر کر دی، تمام صحابہ کو جو ہے کافر و مرتد قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کو واجب القتل قرار دیا۔ اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی اور انہیں ہرایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ خوارج کے پاس بات چیت کرنے کے لیے بھی گئے، اور ان سے جو باتیں کی ان میں ایک بنیادی بات انہوں نے جو کہی تھی وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جن کے پاس سے آ رہا ہوں وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے رشتہ دار ہیں، اور تمہارے اندر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوارج میں کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ شامل نہیں تھے، لیکن ایک فکرہ ان لوگوں کو اس موقع سے مل جاتا ہے جو جن کے دلوں میں بغض صحابہ تھا، جو خوارج کے ساتھ الگ تو نہیں ہوئے لیکن ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو نشانہ بنانا تھا۔ انہیں یہاں سے ایک فکرہ اور ایک ہمت ملتی ہے، اور خارجیت کے بعد شیعیت یہاں سے الگ ہوتی ہے۔ شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، امامیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، بہرا فرقہ ہے، عبادیہ ہے، جو باطنی فرقہ ہے، غالی فرقے ہے، جو دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، نصیریہ ہے، زیدیہ ہے، جعفریہ ہے، اثنا عشریہ ہے،
بہت سارے فرقے ہیں، جن میں سے ایک رافضی جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں جعفریہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے، جو آج کل جو ہے محرم کے موقع پر ہر سال خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ علل اعلان کرتے ہیں۔ یہ خارجیت جو ظاہر ہے، یہ رافضیت جو ظاہر ہے، اور ایک رافضیت یہ وہ ہے جو باطن ہے۔ کچھ لوگ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، جو صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بنانے میں، ان کے عیوب کو بیان کرنے میں، ان کے اختلافات کو ہوا دینے میں اور اس کے ذریعے سے ان کی تکفیر کرنے میں ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جنہیں ہم اہل سنت بھی سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خارجیت کو بھی پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، رافضیت کو بھی پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو نیم رافضی ہیں ان کو بھی پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اگر ہم عادل مانتے ہیں تو ہم کوئی تاریخی روایات یا ہمارا اعتماد کوئی تاریخ کے صفحات پر نہیں ہے، ہمارا اعتماد خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو معتمد مانتے ہیں تو ہم قرآن و حدیث کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کرام کو مجروح کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دین کو ہی غیر معتمد بنا رہا ہے، کیونکہ قرآن کو نقل کرنے والے کون ہیں، احادیث کو نقل کرنے والے کون ہیں، اس دین کے عقائد کو، منہج کو، ایک ایک طریقے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر کوئی ان کو مجروح کرتا ہے، ان کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے۔ اگر ایک جملے میں ہم کہنا چاہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ گستاخ صحابہ در حقیقت گستاخ رسول ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے تو گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ عیب جوئی کر رہا ہے، وہ آپ کی جانب جھوٹی باتیں منسوب کر رہا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ صحابہ کون تھے؟ جنہوں نے اس دین کے پودے کو اپنے خون سے سینچا ہے، اپنی قربانیاں دی، اپنے مال کو خرچ کیا، جہاں شہر بدلنا پڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہنچانے کے لیے وہاں چلے گئے۔ آج لوگ نوکریوں کی غرض سے نکلتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی ایسی انہیں کوئی آفر یا کوئی پیشکش نہیں کی گئی تھی کہ آپ آئیے ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، ہم آپ کو اتنی چیزیں دیں گے، بلکہ صرف اس وجہ سے نکل گئے کہ یہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے ہیں، ہم اس دین کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اپنے بچوں کو قربان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کر دیا۔ آپ دیکھیے حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں، جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، زمانے جاہلیت میں ان کے بھائی کی جب وفات ہوتی ہے تو وہ مرثیے پر مرثیہ لکھتے چلی جاتی ہیں، اشعار لکھتے چلی جاتی ہیں اپنے بھائی کے غم میں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان اور اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ہی جنگ میں ان کے چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کا شکر کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام، صرف صحابہ کرام میں مردوں کا یہ کارنامہ نہیں ہے، بلکہ خواتین اسلام بھی، انہوں نے بھی وہ کارنامہ پیش کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ رب العالمین نے ان کو نمونہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک انسان کی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک روئے زمین پر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو ہے جس جماعت کو، جس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا جو ہے وہ حکم دے دیا یا اعلان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اس حال میں اس دنیا سے وہ جو ہے وہ رخصت ہوئے ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ بھی ویسا ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنا، ان سے محبت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرقوں کے تعلق سے بیان فرمایا تو کہا کلھا فی النار الا واحدہ، کہ تمام کے تمام گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ آج دیکھیے آپ کتنے فرقے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنت کے راستے کو بدل دیا، جو بدعت پر چل کر اسے سنت کا نام دے رہے ہیں، جو شرک کو توحید کا نام دیتے ہیں، جو بغض صحابہ کو اہل بیت یا صحابہ کی محبت کا نام دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے آپ کو فرقے مل جائیں گے جو ہر بات پر یا قرآن و حدیث کی ہر چیز پر اپنے مسلک یا اپنے معنی یا وہ جو چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
اور قرآن و حدیث کا وہی معنی بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو در حقیقت کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے، اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کہا، کلھا فی النار الا واحدہ، کہ ایک وہ جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، تمام کے تمام کون ہوں گے، جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے۔ اسی لیے اگر کوئی حق پر ہے اور اس بات پر خوش ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر باطل اس پر خوش ہو تو اللہ رب العالمین کی یہ آیت کریمہ یاد رکھنا چاہیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ جو لوگ باطل پر ہیں یا جس چیز پر بھی قائم ہیں اس چیز پر قائم رہتے ہوئے وہ اس پر خوش ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک وہ جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی، اس کے علاوہ جہنم میں جائے گی، تو صحابہ کرام نے اس بات کے پیچھے نہیں جو ہے سوال اٹھایا کہ وہ کیا کیا عقائد ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، یعنی کثرت سوال سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بچایا۔ ایک ایسا سوال کیا جو بالکل مفید ہو، تو صحابہ کرام صرف ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام جو ہے وہ ہمیں سوال کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایک گروہ کا نام بتائیے جو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، من کان علی مثلی ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، جس طریقے پر ہیں، جو اس راستے اور طریقے پر ہوگا تو وہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ اہل سنت والجماعت، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، تو من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں جس پر ہوں، یعنی یہ سنت ہے، اور صحابہ اللہ کے رسول نام لے رہے ہیں تو گویا وہ والجماعہ ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی جو ہے علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کتنے بھی فرقے آ جائیں، کتنے بھی لوگ آ جائیں، ان کے عقائد کو، ان کے طریقے کو، ان کے منہج کو اگر تولنا ہوگا تو یہ کسوٹی ہے کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر ہر ایک کے عقائد اور منہج کو تولنا ہوگا۔ اور یہ جو رضامندی اللہ رب العالمین نے دی ہے، یوں ہی نہیں دی ہیں، بلکہ جو ان کے متبعین ہیں، جو صحابہ کرام سے حقیقی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے۔ لیکن ان کو وعدہ اللہ رب العالمین وہ کہاں پورا کرے گا؟ حدیث میں تو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت سے سوال کرے گا، ان سے کہے گا یا اہل الجنہ ہل رضیتم، کہ اے اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک وما لنا لا نرضى یا رب، کہ پروردگار لبیک، ہم حاضر ہیں، تیری ہی سعادت سے ہم جنت میں آج موجود ہے اور تمام کے تمام خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، ہم کیوں راضی نہیں رہیں گے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں تجھ سے ناراض کر دے؟ اللہ رب العالمین، اور پھر اہل جنت کہیں گے لقد اعطیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، کہ تو نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے کہ تو نے اپنی مخلوقات میں سے گویا کسی کو کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ یہ جنت کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ ادنا درجے کا جنتی یہ محسوس کرے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں نوازا ہے۔ یہ کیفیت ہوگی، اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب انسان جنت میں داخل ہو، اور وہ اللہ کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور وہ اللہ کی رضامندی اسی وقت ممکن ہوگی، اسی وقت ملے گی جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر اور ان کی اتباع کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت کہے گا جب جنتی یہ تمام اقرارات کر لیں گے کہ ہم راضی ہیں، رضا یا ناراضگی کی کوئی وجہ ہی موجود نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کہے گا احل علیکم رضوانی ولا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ آج میں اپنی رضامندی کو تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں، اب اس کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں رہوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ آج دیکھیے بڑا افسوس ہوتا ہے، محرم کے موقع پر لوگ جلسے جلوس لگاتے ہیں، مجالسیں لگاتے ہیں جس میں صحابہ کرام کو علل اعلان گالیاں دی جاتی ہیں۔ ہمارا موقف اس موقع پر یا ان مواقع پر کیا ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے موقف کو واضح نہیں کرتا ہے، جو قرآن و حدیث کے نصوص سے ظاہر ہے، اس پر دلیلیں موجود ہے، تو گویا ایسے شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض صحابہ یا صحابہ کی محبت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔
اگر ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم محب صحابہ ہیں، ہم متبعین صحابہ ہیں، سال بھر ہم اس کا دم بھرتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمارا موقف واضح ہونا چاہیے، ہمارا کردار واضح ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کیا ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ ان کے بارے میں کہا گیا، ایک کفار کے بارے میں کہا گیا۔ اب وہ لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے آپ فتاوے اٹھائیے علماء اسلام کے، موقرین علماء کے فتاوے اٹھائیے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، ان کے فتاوے موجود ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا جو ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے وہ۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں موالات نہیں ہونی چاہیے، نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے، ایسی مجالس میں ہمیں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، ایسی مجالس یا ایسے جلسے جلوس دیکھنے یا دکھانے کے لیے اپنے بچوں کو نہیں لے کر جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ افسوس کی بات ہے، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو میلے لگتے ہیں اس کی مناسبت بھی ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ان میلوں سے سڑکوں سے ہم اپنے بچوں کو کھلونے خرید کر دے رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان میلوں میں، ان مجالس میں جس کی نسبت ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو روک نہیں رہے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں جاننے کے باوجود، تو یقین جانیے اللہ رب العالمین جو ہے اس پر سوال کرے گا، اور خود ہمارے اوپر ہم اپنے آپ میں دیکھیں، کیا ہم واقعتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے ہیں؟ بڑا افسوس کا مقام ہے، اور یہ ایک سال کی بات نہیں ہے، ہر سال اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ میلے لگتے ہیں، وہ میلوں کی نسبت اور کیوں لگائے جا رہے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم رکتے نہیں ہیں۔ ہمارے کاروبار بھی بند ہوتے ہیں، چلیے کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں ہم اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور ہم سال بھر یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے کہ ایسی چیزوں میں ہمیں کسی بھی طریقے سے مددگار نہیں بننا چاہیے، ایسی چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، دکھانا نہیں چاہیے، اور یہ کہہ کر ہم نہیں ڈال سکتے کہ یہ بچے ہیں، ابھی نہ سمجھ ہے، بڑے ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بیج اگر ابھی ہم نے بو دیا تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کو الگ سے ان کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں نکالنا پڑے گا۔ آج آپ بیج بو دیجئے، ان کے ذہن میں یہ ڈال دیجئے، کل یہ خود بخود جائیں گے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعتاً محبت کے دعوے دار ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، اسی لیے نصاب تعلیم میں اسے داخل کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر مکاتب کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ یہ مکاتب میں جب بچے جائیں تو سیرت رسول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو بھی جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جس پر صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے، کسی بھی طریقے سے اسلام یا اسلامی رواداری میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ملعون ہیں ایسے لوگ، احادیث میں کہا گیا کہ ان پر اللہ کی، تمام لوگوں کی، فرشتوں کی جو ہے وہ لعنت برستی ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، بڑے محدث ہیں۔ ان کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی نشانہ بناتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، تو جان لو وہ زندیق ہے، بے دین ہے، اس کے اندر دین اسلام اب باقی نہیں رہا۔ ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ جو ہیں، وہ ایک موقع سے یہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس آئے حقیقت میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے سوال کر، دیکھیے یہ اختلافی سوالات، یہ علماء کو ابھارنا، جان بوجھ کر ایسے سوالات یا صحابہ کے اختلافات کا ذکر کرنا، تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے ان کے پاس آئے، حضرت عثمان کے تعلق سے پوچھا، تو انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت کریمہ پڑھی اور کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جس میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعریف اور ان کی مدح بیان کیا، اور ان کو کیا کہا، اولئک هم الصادقون، کہ یہ سچے لوگ ہیں، اگر انہوں نے ہجرت کی ہے تو اللہ کے لیے ہجرت کی ہے، اور اگر کوئی عمل کیا ہے تو اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کیا ہے، کوئی قربانی دی ہے، اپنے مال کو جو ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، تو اللہ کو جو ہے، اللہ کے لیے انہوں نے یہ تمام چیزیں کی ہے، اور یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ تلاوت کی والذین تبوؤا الدار والایمان
من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جس میں اللہ رب العالمین نے انصار کی تعریف اور مدح بیان کی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے مہاجرین سے محبت کی اور اپنے گھروں پر انہیں ٹھہرایا اور حصہ دیا۔ جب مہاجرین آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انصار نے بھرپور طریقے سے ان کی مدد کی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور مدد ایسی تھی کہ اپنے آپ پر اپنے مہاجر بھائیوں کو جو ہے وہ فوقیت دے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد تیسری آیت کریمہ، یہ ایک کے بعد ایک تینوں آیتیں ہیں۔ تیسری آیت تلاوت کی، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، کہ ان کے بعد وہ لوگ آئیں جنہوں نے صحابہ کرام یا پہلے جو دونوں گروہ جن کی اللہ نے تعریفات بیان کی ہیں، یہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کسی طریقے کا جو ہے وہ غل، حقد یا نفرت اللہ تعالی ہمارے دلوں میں پیدا نہ کر۔ یہ تین قسمیں کہا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، چوتھی قسم بیان کی ہی نہیں ہے۔ انصار چلے گئے، مہاجرین چلے گئے، اب صرف ایک قسم باقی رہ گئی ہے۔ اگر اس میں شامل ہونا ہے تو ہو جاؤ، اگر اس سے نکلنا ہے تو تمہارا اختیار ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے کچھ پہلو ہیں، اور قرآن و حدیث کے کچھ نصوص تھے جس سے یہ بات بالکل علی الاعلان واضح ہوتی ہے کہ ہم خارجیت سے بچیں، رافضیت سے بچیں، اور ان سے وہ قطع تعلق کریں جو اسلام نے جو بتایا ہے۔ ہم اس طریقے سے ان سے موالات اور ان سے دوستی نہ رکھیں جیسے مسلمانوں، یا محبت نہ کریں جیسے مسلمانوں سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ رافضیت کیا ہے، یہ بھی حقیقت میں اگر ان کی تاریخ میں جائے تو یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہی ہے، جنہیں امامیہ کہا جاتا ہے، جعفریہ کہا جاتا ہے، اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے رافضیت۔ جب شیعیت جو ہے وجود میں آئی تو رافضیت اور دیگر فرقے وجود میں آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا اور ان کی اتباع کرنے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کا دفاع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام امور جو مخالفین صحابہ ہیں، جو مخالفین رسول ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ میں مولا کریم تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، بارش کا نزول فرما، ایسی بارش جو تیری مخلوقات کے لیے نفع بخش ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔